السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ القدر اور رمضان کا آخری عشرہ۔ الحمدللہ کثیرا، اللہ نے ہمیں اس بار اس ٹاپک پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عشرہ یعنی رمضان کا آخری عشرہ رمضان کے پہلے 2 عشروں سے بہت فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں رمضان اپنے آخری ایام کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ایام و معدودات جو ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ عشرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر پائی جاتی ہے، جس کی بہت فضیلت ہے اور جو 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اللقاء شہری میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درمیان والا عشرہ پہلے والے سے اور آخری درمیان والے سے افضل ہے، اور یہ عام و غالب طور پر پایا جاتا ہے کہ فضیلت والے اوقات میں آخری اوقات پہلے سے افضل ہوتے ہیں۔ مثلاً جمعہ کے دن کا آخری وقت اس کے اول حصے سے افضل ہے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ میں یوم عرفہ افضل ہے، جو آخری ایام میں آتا ہے۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ نفوس جب عمل شروع کرتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں، اور آخری اوقات کی فضیلت کو اول پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان آخری اوقات کی طرف راغب رہتے ہیں، حتیٰ کہ چستی و نشاطی میں آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لیلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہے، اور اسی میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ اس میں آپ نے بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے قرآن کی۔ لیلۃ القدر یعنی رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے واضح اس رات کی اہمیت فضیلت بتا دی کہ یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ 1000 مہینے کی عبادت کریں تو اس کے ایکویلنٹ اگر آپ شب قدر کو پا لیں تو وہ تمام راتیں جن راتوں میں آپ نے عبادت کی اس ایک رات یعنی شب قدر کی ایک رات کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کتنی اہمیت کی یہ رات ہے۔ اس سے ہمیں شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈے، رواہ بخاری۔ اس سے آپ کو شب قدر کی فضیلت کا علم ہو گیا ہوگا کہ آخری راتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔
اس میں شب قدر پائی جاتی ہے جو کہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ بخاری۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی آپ اس ایک رات کو اگر پالیں جو کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، شب قدر، اگر آپ شب قدر میں ایمان کے ساتھ عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، تو آپ کے جتنے تمام پچھلی عمر کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ رمضان کے مہینے کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھیں گے تو آپ کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوبصورت پیکیج ہے یہ۔ اگر ہم اس پیکج کو اویل نہ کریں تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی مزید فضیلت جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے طاق راتوں کی، کہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں یعنی شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کی آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ رواہ بخاری۔ اس سے آپ کو آخری عشرے کی فضیلت اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ اس عشرے میں خوب محنت کرنی ہے ہم نے، اللہ کو اپنا بیسٹ دینا ہے تاکہ اللہ سے اجر عظیم پا سکیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ القدر میں بیان کر دیا کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، لہٰذا ہمیں ان راتوں میں خود کو عبادت میں تھکا دینا ہے تاکہ اللہ کے حضور ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں، نیکیوں میں دوڑ لگا سکیں اور سابقون الاولون میں شامل ہو سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کے حضور خالص نیت لے کر عبادت کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اگلا رمضان ہم ہو سکیں گے بھی یا نہیں، ہم اس کو خوش آمدید کر سکیں گے بھی یا نہیں۔ تو جو بھی اس رمضان کو پا رہا ہے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ تو آپ نے اس آخری عشرے میں بہت محنت کرنی ہے، بہت زیادہ عبادات کرنی ہے، کمر کس لینی ہے عبادت کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے 2 عشرے جو گزر چکے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے عبادت ویسی کی جیسے کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوئے ہوں، آپ کو کوئی اور بیماری یا اور کوئی مجبوری لاحق ہو گئی ہو کہ آپ ویسی عبادات نہ کر سکی ہوں جیسے آپ نے کرنے کا سوچا تھا، تو اس میں گلٹ میں رہنے کی بجائے ہم نے جو آخری عشرہ جس میں ہم الحمدللہ کثیر اللہ کے فضل سے داخل ہو چکے ہیں، اس عشرہ کو اپنا بیسٹ عشرہ رمضان کا بنانا ہے تاکہ جو پہلے 2 گزر چکے جن میں کمی بیشی رہ گئی وہ اس عشرے میں پوری ہو جائے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اور اس کی جو طاق راتیں ہیں اس میں خوب عبادت کر کے خود کو اللہ کی مقربین میں شامل کرنا ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں لے کے جانا ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح حدیث ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا، تو انہوں نے کہا جس چیز کی وجہ سے میں اسے صرف آخری عشرے ہی میں تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ تلاش کرو جب مہینہ پورا ہونے میں 9 دن باقی رہ جائیں، یا جب 7 دن باقی رہ جائیں، یا جب 5 دن رہ جائیں، یا جب 3 دن رہ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رمضان کی 20 دن نماز پڑھتے تھے جیسے پورے سال پڑھتے تھے،
لیکن جب آخری عشرہ آتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، رواہ ترمذی۔ اس حدیث سے ہمیں طاق راتوں کی اہمیت فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ خوب ان راتوں میں ہم نے عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اگر ہم رمضان کو پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکیں اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں۔ اور اس عشرہ کی ایک فضیلت جو کہ میں بیان کر چکی ہوں، شب قدر کا اس میں ہونا ہے، اور شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں ایک اور جو اس کو افضل بناتا ہے کام، وہ یہ ہے کہ جس رات اللہ کے حکم سے فرشتے ہمارے سال بھر کے اعمال جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، جو کر چکے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور جو ہمیں رزق وغیرہ ملنا ہوتا ہے، تمام کام وہ در حقیقت اسی رات یعنی شب قدر کی رات کو ہی انجام پاتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں واضح بتا دیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے وہ سراسر سلامتی کی رات ہے، جیسا کہ اللہ سورہ القدر میں فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان طاق راتوں میں سراسر سلامتی خیر ہی خیر ہے۔ ان راتوں میں جو بھی عمل کریں گے اس کو آپ اجر میں بھی اتنا ہی پائیں گے جتنی یہ رات فضیلت والی ہے، کیونکہ جتنے رات فضیلت والی ہے اتنے ہی اعمال کا اجر بھی افضل ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ باقی تمام مہینوں میں بلیسڈ ہے اور محبوب ہے اللہ کو، تو اس رمضان کے مہینے میں کیے گئے ہر عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ تو اللہ اکبر کبیرہ ہے ہی سراسر سلامتی، سراسر خیر بھلائی۔ تو اس عشرہ کو غنیمت جانے اور اس عشرہ میں کیے گئے اعمال کو خود کے لیے ایک بلیسنگ سمجھے اللہ کی، کہ اللہ نے آپ کو یہ عشرہ عطا کیا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ نیکسٹ جو رمضان آئے گا اس میں ہم زندہ بھی ہو سکیں گے، ہم ایسے ہو سکیں گے جیسے آج ہیں یا نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھیں گے، لیکن ان کی امید نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اب وہ قبر کے اندھیروں میں پڑے ہیں، کتنے ہی دن کا آغاز کرنے والے دن کو ختم نہیں کر پاتے، اور کتنے ہی کل کی آس لگانے والے کل کو نہیں پہنچ پاتے۔ یقیناً اگر تمہیں موت اور اس کی نقل و حرکت کا علم ہو جائے تو تم لمبی امیدوں اور ان کے دھوکوں سے بغض رکھنے لگو۔ یہ لطائف المعارف میں حافظ ابن رجب رحم اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی لیے اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں، عبادات میں اضافہ کریں اور اللہ کو اپنا بیسٹ دیں۔ اللہ آپ کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں۔ یاد رکھیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ جو دنیاوی کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کی عبادت ہی شمار ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے ہاں آپ مقبول اس کا اجر پائیں گی۔ تو ان راتوں میں خود کو تھکا دیں، اللہ کو اپنا بیسٹ دیں، اپنا بیسٹ انپٹ دیں، آؤٹ پٹ آپ کو انشاءاللہ آپ کی امید سے بھی بہترین ملے گا، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ لٹاتا ڈبل کر کے ہے۔ تو اللہ کو راضی کریں ان دنوں، تاکہ آخرت میں ہم اللہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ سکیں۔ اور اس حوالے سے ایک جو تاخراتے ہیں شب قدر کی دعا بھی ہے، اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کو خوب پڑھنا ہے تاخراتوں میں، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بے شک یہ راتیں اللہ ہی کی نعمت سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، تو اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔
اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انکا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے، آمین اللہم ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کو اختتام کر طرف گامزن کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر کے ہمیں اپنا قرب عطا کرے، ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے ہمارے تمام اعمال قبول فرما لے، آمین اللہم ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔